قید میں ہے بلبل کے تعارفی پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان محمد الیاس عادل حاضر خدمت ہے۔ دیکھیں، دنیا میں ہم دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، ہزارہ وادیاں ہیں جو کہ اپنے حسن کی وجہ سے مشہور ہیں۔ کسی وادی کو اپنے پہاڑوں پہ فخر ہے، کسی وادی کو اپنے دریاؤں پہ فخر ہے، اور کوئی وادی اپنے ندی نالوں کے غرور سے سرشار ہے۔ لیکن ایک وادی کہ جو آج ظلم و ستم کا نشانہ بنی ہوئی ہے، اس کے فلک بوس پہاڑ، اس کے زمین بوس آبشاریں، سر اٹھاتی دریا کی موجیں، لہلہاتے گلزار اور سرخ سرخ چنار ہمیں اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ لوگوں، تم ساری دنیا کی تعریفیں کرتے ہو، اپنے غموں کے حل کا تو تلاش کرتے ہیں، اپنی نمود و نمائش کی خاطر تگ و دو میں لگے رہتے ہیں، اپنے بناؤ سنگار کی خاطر پشیمان نظر آتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے اس وادی کے بارے میں بھی سوچا ہے؟ وہ وادی کشمیر، وہ وفا کی زنجیر، وہ حیا کی تصویر، وہ عشق کی تفسیر اور شرم و حیا کی تنویر، وہ وادی، وہ جو مسکن برگ سورگ ہے کہ جس کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا کہ دور مطلب اخوت کے صدف میں پنہاں، دور مطلب ہے اخوت کے صدف میں پنہاں، مل کے دنیا میں رہو مثل حروف کشمیر۔ سندھ کی ایک فریادی لڑکی کے کہنے پر اب اتنی دور سے آ سکتا ہے، ہماری غیرت کہاں گئی؟ یہ وادی کشمیر 50-60 سال سے پکار رہی ہے، وہ مئو کے ننگے سر فریاد کر رہے ہیں، وہ لہو لہان پھول اپنے چہروں کو ہلا ہلا کر کہہ رہے ہیں، اے گلستان پاکستان کے لوگوں، اے مسلمانوں، وہ حضور پاک کی حدیث کو یاد کرو۔ میرے سرکار نے کہا تھا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، اگر جسم کے ایک حصے کو درد ہوتا ہے تو پورا جسم اس درد کی کیفیت کو محسوس کرتا ہے۔ یہ کیا ہو گیا ہے آج ہمیں کشمیر کی وہ تڑپتے لاشیں نظر کیوں نہیں آ رہے؟ وہ مئو کے ننگے سر نظر کیوں نہیں آ رہے؟ وہ فریاد کنا بہنیں نظر کیوں نہیں آ رہی؟ وہ بیٹیاں نظر کیوں نہیں آ رہی؟ کس قدر ہم نشے میں مخمور ہیں۔ ہم ایک طرف ہندوستان سے مخالفت کے پرچار کرتے ہیں، ہم اس بات کے داعی ہیں، ہم مسلمان ہیں، بڑے جذبہ جہاد کا اقرار کرتے ہیں، دوسری طرف اسی ظالم ہندو کی فلموں کو دیکھتے ہیں، انہی اداکاروں کو پسند کر کے ہم اپنی منافقت کا ثبوت دیتے ہیں۔ یہ نوجوان کہ جنہوں نے یہ قید میں ہے بلبل کا پروگرام بنایا ہے، یہ ڈرامہ کشمیر پہ لکھا گیا ہے، اس کا مقصد، اس کا مدعا صرف یہی ہے، آپ کے جذبہ جہاد کو ابارا جائے، کشمیر کی محبت کو آپ کے سینوں میں تازہ کیا جائے، کہ وہ درد اس درد کے ہمدرد بنا جائے کہ کشمیر ہم سے کس قدر جذبے کا تقاضا کرتا ہے۔ کشمیر کہتا ہے، اے لوگوں، اے مسلمانوں، اٹھو اور اپنے جذبوں کی خاطر، کشمیر کی آزادی کی خاطر، کشمیر کی بہنوں اور بیٹیوں کی خاطر اٹھو اور اپنے تن من قربان کر کے ظالم سماج ہندوؤں کے وہاں سے اس بلبل کو قید سے چھڑا لو۔ ڈرامہ قید میں ہے بلبل، جو کہ کشمیر کی یاد میں، کشمیر میں لڑتے ہوئے جان ہتھیلی پہ رکھ کر کفر سے ٹکرانے والے مجاہدین کو داد پیش کرنے کے لیے اور جذبہ جہاد کو ابارنے کے لیے یہ ڈرامہ لکھا گیا۔ یقیناً اس ڈرامے کو کامیاب بنانے میں اس کے اداکاروں کا بہت بڑا ہاتھ ہے، تو میں ان کے اداکاروں کا تعارف سلسلہ وار کروا دیتا ہوں۔ ایک ایسا اداکار جو کہ اس ڈرامے کے مصنف اور ہدایتکار کے پیش رہا، ہر قدم پہ اس نے تعاون کیا، وہ شادی شدہ نوجوان گھریلو زندگی کی فرحتوں کو بھول کر، گھر کے کام کاج کو بھلا کر، اپنی مصروفیات کو ترک کر کے
اس ڈرامے کی خاطر، کشمیر کی خاطر اور کشمیریوں کی خاطر اس نے اس ڈرامے میں حصہ لیا، جناب افتخار سنی صاحب، انتہائی سینئر اداکار۔ اس کے بعد ایک اور منجے ہوئے اداکار کہ جنہوں نے اپنی مصروف ترین زندگی میں سے اپنے قیمتی لمحات ہمیں عطا کیے، ہم ان کے بھی مشکور ہیں۔ وہ خوبصورت نوجوان علم و عمل کی دولت سے مالا مال، ساتھ تعلیم بھی کر رہا ہے، پڑھائیوں کی مصروفیات میں بھی مصروف ہے اور ساتھ ساتھ کشمیر کے ڈرامے میں بھی کام کر رہا ہے۔ وہ سینئر، وہ بہترین اداکاری کا مالک جناب خالد حیات صاحب، اور اس کے بعد جو چچا کشمیر کا کام کر رہے ہیں وہ نوجوان اس سنجیدہ کردار کو اتنے کمال فن سے کیا ہے کہ وہ قدم قدم پر نوجوانوں کے جذبوں کو ابھارتے ہیں، بڑے دل نشیں، بڑے غمناک پیرائے میں اپنی گفتگو سناتے ہیں، کشمیر کے واقعات کا بیان کرتے ہیں، ایسے المناک واقعات جنہیں سن کر آپ کی آنکھیں بھی بھیگ جائیں گی اور آپ داد دینے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ وہ ہاتھ سے روزی کمانے والا خدا کا دوست سمجھ لیں، جو لوگ اپنے ہاتھ سے روزی کماتے ہیں۔ نہ صرف وہ فوٹوگرافی کا کام کرتا ہے بلکہ وہ کالج میں ملازمت بھی کر رہا ہے۔ میں اس نوجوان کو داد دیے بغیر نہیں رہ سکوں گا۔ وہ نوجوان خلیل حیدری صاحب، وہ بھی اس میں چچا کشمیر کے کردار میں آپ کو نظر آئیں گے۔ اس کے بعد عبدالجبار ملک صاحب، یہ جو پردہ اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس ڈرامے کو جس وجہ سے ان حسن و جمال کو ہم نے قید کر کے آپ کو پہنچا رہے ہیں، اس حسن و جمال کو قید کرنے میں اور میری باتوں کو آپ تک پہنچانے میں کہ جس شخص نے مرکزی کردار ادا کیا وہ اس کا کیمرہ مین ہی ہوتا ہے۔ تو یہ کام، یہ حسین کام، یہ بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی معاوضے کے، دوستانہ طریقے سے بائی کو بائی سمجھ کر کشمیر کا نام سنتے ہی انہوں نے اپنی اس پیشکش کو پیش کر دیا کہ جناب میں اپنا کیمرہ اس کے لیے پیش کرتا ہوں، اور نہ صرف کیمرہ دیتا ہوں بلکہ میں اپنا وقت بھی اس ڈرامے کی ریکارڈنگ کے لیے وقف کرتا ہوں۔ جناب عبدالجبار ملک صاحب کہ جنہوں نے ملک مووی کے نام سے دکان کھول رکھی ہے۔ تو جناب اس طرح اس کے بعد ایک اور معصوم بچہ، وہ معصوم شہزادہ، چھٹی کا طالب علم، اتنی معصومیت کہ وہ اپنی ذات سے بھی بے خبر ہے، لیکن جب اس نے یہ سنا کہ کشمیر کا ڈرامہ بن رہا ہے، کشمیر کی خاطر ایک ڈرامے کو ترتیب دیا جا رہا ہے، کشمیر کی المناکیوں کے واقعات سنے، تو اس کے دل نے بھی ایک ایسی تڑپ ماری کہ وہ بھی تڑپ گیا، اور اس نے بھی بلبل کشمیر اس قید میں ہے بلبل کے ڈرامے میں حصہ لینے پر اپنے آپ کو پیش کیا، اور ہم اس کو بھی داد پیش کرتے ہیں۔ وہ معصوم بچہ کہ جس کے چہرے سے معصومیت ٹپک رہی ہے، وہ بھی کشمیری ماؤں بہنوں کو داد دینے کے لیے، ان کے جذبہ جہاد کو، ان کی عزتوں اور عصمتوں کی داد دینے کے لیے اور خدا کے حضور ان کی کامیابی کے لیے دعا گو جناب سہیل وکی صاحب۔ پھول کی قدر اس کی خوشبو سے ہے، جسم کی تازگی اس کی روح سے ہے، اور آنکھ کی ویلیو اس کی بینائی سے ہے، اس کی روشنی سے ہے۔ اسی طرح کسی ڈرامے میں، کسی فلم میں جو مرکزی چیز ہوتی ہے وہ اس کا ہدایت کار اور مصنف ہوتا ہے۔ ابھی تک میں جتنا تعارف کرواتا رہا ہوں، سمجھ لیجئے کہ وہ سارے جسم کے حصے تھے، وہ جسم کے اعضاء تھے، وہ جسم کی جو روح ہے کہ جس کے دم قدم سے یہ سارا نقشہ کھینچا گیا، کہ جس کے لفظوں کی روح کو جسم دیے گئے، وہ لفظ کس کے تھے؟ یہ کس کے کہنے پر ایسے ایسے حلیے اپنائے گئے، اس طرح کے ڈائلاگ بولے گئے؟ وہ کون تھا؟ وہ ہدایت کار، مصنف، پروڈیوسر، ایک ایسا نوجوان کہ جس کے ذہن میں آج کل کے نوجوانوں کی طرح رومانویت نہیں تھی، یہ اس دنیاوی محبت کے عکس نہیں تھے۔ اس کے دل میں اگر محبت جاگی تو کس کی محبت جاگی؟ ان کشمیری ماؤں بہنوں کی محبت جاگی، ان مجاہدین کے جذبہ جہاد کی محبت جاگی، ان کشمیر کے لہلہاتے پھولوں کی محبت جاگی، ان چناروں کا پیغام اس کے سینے میں یوں اٹھا، یوں جاگزیں ہوا کہ کشمیر کی وادی نے اس نوجوان کو نہ صرف ڈرامہ لکھنے پر بلکہ اس کو ڈائریکٹ نوجوان کو ایکٹنگ کی سمت مائل کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ضرورت اس بات کی ہے
اگر جذبہ جہاد کیا جائے تو یہ تو سب سے اولا شکل ہے، سب سے بہترین شکل ہے، لیکن ایمان و حدت کی اس حد تک ہمیں زوال آ چکا ہے کہ ہم اس کشمیر کی خاطر بات کرنا گوارا نہیں کرتے۔ تو دوستو، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، اس نوجوان کی اس کاوش کو سراہا جائے، ہر طرح کا اسے تعاون کیا جائے، کیونکہ یہ بھی کوئی اپنے پیٹ کی خاطر نہیں، کوئی اپنے نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے نہیں، کوئی ذاتی شہرت کے لیے نہیں، صرف اور صرف وہ جذبہ جہاد تھا، وہ درد مسلمانی تھا، وہ کشمیر کی وادیوں کا وہ دردناک منظر تھا کہ جس کی خاطر اس نے یہ ڈرامہ لکھا۔ اس کی کوشش کو سراہا جائے۔ آپ یہ پوچھیں گے مجھ سے، سوچ رہے ہوں گے کہ وہ مصنف کون ہے، وہ ہدایتکار کون ہے، وہ پروڈیوسر کون ہے، وہ ایک خوبرو نوجوان جو تعلیمی چوٹیوں کو بھی سر کر رہا ہے، ساتھ ساتھ معاشرتی مسائل کو بھی حل کر رہا ہے۔ وہ میرا دوست، میرا شاگرد، میرا بھائی جناب جابر حسین علی۔ حدیث پاک ہے کہ مجاہد وہ جو جابر حکمران کے سامنے کلمہ جہاد کہے، یہ وہ جابر نہیں، یہ حسین کا جابر ہے جو حسینیت کی خاطر لڑتا ہے۔ یہ یزیدیوں کے لیے جابر ہے، لیکن اسلام کے لیے یہ بہت بڑا صابر ہے۔ اس نوجوان کے کام کو دیکھیں، اس کی لگن کو دیکھیں، اس کے الفاظ کے چناؤ کو دیکھیں، پھر انشاءاللہ آپ بھی داد دینے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ والسلام۔ اس ڈرامے کا قید میں ہے بلبل کے تعارفی پروگرام کے ساتھ جناب آپ کا میزبان محمد الیاس عادل اجازت چاہتا ہے۔ ڈرامہ دیکھیں، محظوظ ہوں اور اس کی کاوش کو سراہیں۔ علی بھائی آ گئے آپ شہر سے؟ میں بھی ٹھیک ہوں، اور سنا کر؟ میں ٹھیک ہوں۔ ہاں نہیں، یہ تم بھی سب کر کدھر جا رہے ہو؟ نہیں یار علی، ایسی بھی کوئی بات نہیں، چاچا کریم کی حویلی کی طرف جا رہا ہوں ذرا۔ حویلی میں جا رہے ہو؟ کیوں، خیریت تو ہے نا؟ ہاں خیریت ہی ہے، دراصل آج چھٹی تھی تو چھٹی کے دن ہم سب گاؤں والے اکٹھے ہو کر چاچا کریم کی حویلی میں جاتے ہیں اور وہاں اچھی اچھی کہانیاں سنتے ہیں۔ کیا تم چاچا کریم کی حویلی میں کہانیاں سننے کے لیے جا رہے ہو، اور وہ بھی اس عمر میں؟ اچھا یار عدنان، آپس کی بات ہے، یہ چاچا کریم ٹارزن کی کہانیاں سناتے ہیں یا عمرو یار کی؟ نہیں یار علی،
چچا کریم تو سچی اور سبق موز کہانی سناتے ہیں. ویسے ہی بزرگوں کے پاس بیٹھنے سے اچھی اچھی باتیں سننے کو ملتی ہیں. ہاں یار عدنان، تم ٹھیک کہتے ہو. ہمیں اپنے بزرگوں کے پاس بیٹھنا چاہیے اور ان کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل بھی کرنا چاہیے. ہمارے نوجوان تو گلیوں اور بازاروں کی رونق بنے ہوئے ہیں، بزرگوں کے پاس بیٹھنے کے لیے کہ ان کے پاس تو وقت ہی نہیں ہے. تو پھر تمہارا کیا خیال ہے، چلیں؟ ہاں ہاں یار، تم چلو، میں ابھی آتا ہوں. آؤ گے بھائی؟ یہ ایسے ٹال ٹول کر رہے ہیں. عدنان یار، میرا تم سے وعدہ ہے، میں ضرور آؤں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، پھر میں تمہارا انتظار کروں گا. ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ ضرور آؤں گا. خدا حافظ. بھائی میں نے بھی آپ کے ساتھ کہانی سننے جانا ہے. چلو ٹھیک ہے، چلتے ہیں. میرا خیال ہے کاشف اور سنی کا بھی ساتھ. یار کاشف، کچھ بھی ہو، علی جو بلیک بازی لگانے کا مزہ ہی نہیں آتا. ہاں یار، تو ٹھیک کہتا ہے. علی کے بغیر کسی کام میں مزہ نہیں آتا. پتہ نہیں کیا وجہ ہے. یہی ہے کہ ہم تینوں کا بچپن ایک ساتھ گزرا ہے، اور بچپن سے لے کر آج تک ہم نے جتنے بھی کام کیے ہیں اکٹھے رہ کر کیے ہیں. یہی وجہ ہے کہ علی کے بغیر ہم بھی بور ہو گئے ہیں اور چین بھی. میں نے محسوس کیا ہے کہ جب سے علی نے شہر میں آ جانا شروع کیا ہے ہمیں تو بھول ہی گیا ہے. یار ہی ہوتے ہیں، چاہے وہ سمندر پار بھی چلے جائیں نا، وہ یاروں کو کبھی نہیں بھولتے. سمجھا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. لو آ گئے یار والا. اور کیا ہے؟ ٹھیک ٹھاک. ٹھیک ہے. اور بھی بیٹا ٹھیک ہو؟ اب تو بازی لگانے کا اپنا ہی مزہ ہوگا. بازی تو ہم ضرور لگائیں گے، لیکن ابھی نہیں. کیوں؟ ابھی کیوں نہیں؟ اس لیے کہ میں تم دونوں کو لینے آیا ہوں. ہمیں لینے آئے ہو؟ لگتا ہے ہمارے امریکہ کے ویزے لگے ہیں. ہاں ویزے تو لگ گئے ہیں، مگر امریکہ کے نہیں، چاچا کریم بخش کی حویلی کے. تمہارا مطلب ہے ہم چاچا کریم کی حویلی میں جائیں گے؟ ہاں. ہم نے وہاں نہیں جانا. ہمیں وہاں کہانیاں سننے کے سوا کچھ بھی نہیں ملنا. چھوڑو یار، نہیں وہاں جا کر اپنا وقت ہی ضائع کرنا ہے. یہاں آرام سے بیٹھ کر بازی لگاتے ہیں. اچھا، تو اپنے بزرگوں کے پاس بیٹھنے سے اور ان کی باتیں سننے سے وقت ضائع ہوتا ہے، اور یہاں بیٹھ کر تاش کھیلنے سے وقت ضائع نہیں ہوتا. ارے وہاں جا کر بیٹھیں گے اور اپنے بزرگوں کی باتیں سنیں گے تو ایک کلمت کی بات سیکھیں گے، اور یہاں سوائے سگریٹ پھونکنے کے اور تاش کھیلنے سے کچھ نہیں ملتا. اور میرے ساتھ چلو. آپ میری بات کو مانیے نا، میں نے بھی کہانی سنی ہے. چلیے نا، دیر ہو رہی ہے. تم کہتے ہو تم مان جاتے ہیں. چلو. یاہو، کاشف بھیا مان گئے. السلام علیکم. بیٹھو. آج آپ ہمیں کون سی کہانی سناؤں گے؟ میں آپ سب کو ایک بلبل کی کہانی سناؤں گا جسے قید ہوئے تقریباً 20 صدی گزر چکی ہے. چچا جان، کیا یہ ایک سچی کہانی ہے؟ ہاں بیٹا، یہ ایک سچی کہانی ہے. چچا جان، کیا وہ بلبل ابھی تک قید ہے؟ تک قید میں ہے. اس بلبل کو کس نے قید کیا ہے اور وہ اسے آزاد کیوں نہیں کرتا؟ بیٹا، یہ ایک بہت لمبی اور دکھ بھری داستان ہے جسے بیان کرنے کے لیے ایک پہاڑ جیسے دل کی ضرورت ہے. چچا جان، آپ ہمیں یہ کہانی نہیں سنائیں گے؟
क्यों नहीं बेटा, ये कहानी सुनाना मेरा फर्ज और आप सबका हक है। जान जल्दी सुनाइए। 54 वर्ष पहले ये बुलबुल मुकम्मल तौर पर आज़ाद थी और आज़ाद फजाएं इसका मुकद्दर थी। हर तरफ मुसरतों की सौगात थी और गमों को तो जैसे मौत ही आ गई। हुस्न जमाल में बुलबुल अपनी मिसाल आप थी। यूं लगता था जैसे कुदरत ने दुनिया का सारा हुस्न समेट कर बुलबुल की झोली में डाल दिया। बुलंद वाला पहाड़, बल खाते नदी नाले और दिलों को महका देने वाली हरियाली, ये सब बुलबुल अपने अंदर समोए हुए हर तरफ अमन सुकून का ऐलान किया करती। फजाएं अपने मखसूस अंदाज में मोहब्बत व चाहत का रस गोला करती और बहारें हर सू चमनजारों में खुशबुएं बखेरा करती। बुलबुल पे कुदरत की इस कदर मेहरबानियां थी कि हर देखने वाली आंख उसे जन्नत कहे बगैर न रह सकती। बुलबुल ने बड़े शाहाना जमाल देखे। उसने बादशाहों को अपनी पलकों पे बिठाया। उसने शहंशाहों के नाज भी उठाए। उसने अकबरी दौर का जलाल भी देखा, अपने दरियाओं की लोरियां भी सुनी और उसने शहजादों को हवाओं के झोंकों से तख्तियां भी दी। उसने सबके नाज उठाए, सबको खुशियां दी। लेकिन एक रोज गम के स्याह बादल उस तरफ आ निकले और बुलबुल को चारों तरफ से घेरे में ले लिया। मुसरतों से भरी रोशन सुबह गमों की तारीख रात में बदल गई। आजाद फजाओं में उड़ने वाली हसीन और जमील बुलबुल को जंजीरों में जकड़ कर कैद में डाल दिया। कल जो बुलबुल हजारों लाखों दिनों की धड़कन और आंखों की ठंडक थी, आज वो बुलबुल महज पिंजरे के जीनत बन कर रहे हैं। जानते हो उस बुलबुल का नाम क्या है? चाचा जान, उस बुलबुल का क्या नाम है? कश्मीर है। उस बुलबुल को किसने कैद किया? तो बनिए ने कैद कर रखा है। एक मकार और अयार कौम है और वो दुनिया की बुज़दिल तरीन कौम है। उसने धोखे से बुलबुल को कैद किया और इसलिए कैद किया कि ये बुलबुल मुसलमानों की बुलबुल है। इसलिए कैद किया कि बुलबुल जन्नत का टुकड़ा है और हिंदू वो जन्नत मुसलमानों से छीन लेना चाहते हैं। इसलिए कैद किया कि वो मुसलमान वहां पर आज़ादी और अमन सुकून से जिंदगी बसर कर रहे हैं और हिंदू कौम कभी भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मुसलमान वहां अमन और सुकून से जिंदगी गुजार सके और हिंदू कौम मुसलमान को कभी खुश नहीं देखना चाहती। इसलिए उसने कश्मीर पर नाजायज कब्जा कर रखा है। मुसलमानों पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। लेकिन हिंदू ये भूल चुका है कि जन्नत न किसी काफिर को मिली है न मिलेगी। आज कश्मीर में एक सिमत जबर के दरिया बह रहे हैं, एक सिमत सुबर के सहरा है। दरियाओं में लाशें तैर रही हैं, सहराओं में शहजादे तड़प रहे हैं। हवाएं अफसरदा हैं, फजाएं खाक आलूदा हैं। फूलों के चेहरे मकदर हैं, दरख्तों के पत्ते शशदर। फर्श बोस आबशारों के नगमे आहो बका के शोर में दब के रह गए। फलक बोस पहाड़ों की गर्दनें झुक गई। आज कश्मीर में खून की नदियां बह रही हैं, सरों की फसलें कट रही हैं, गर्दनें खम की जा रही हैं, निगाहें नम की जा रही हैं, गांव से खुशियां दूर की जा रही हैं, गिराया जा रहा है, दरबार जिल्लत सजाया जा रहा है। वो वादी
جو سب کو خوشیاں دیا کرتی تھی، آج وہ دکھوں سے نڈال ہے۔ وہ بلبل سراپا سوال ہے کہ ہے کوئی مسلمان جو میری تاریخ مجھے لوٹا دے، آزاد کرا دے؟ ہے کوئی؟ چچا جان، ہم اس بلبل کو آزاد کریں گے۔ چچا جان، ہم سب پاکستانی بھائی اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ مل کر لڑیں گے اور انہیں آزادی کا حق دلا کر رہیں گے انشاءاللہ۔ ہم کفر کے اس اندھیرے کو اسلام کی روشنی سے مٹا دیں گے۔ چاچا جان، ہم کفر کے اس پنجرے کی صلاحیں اپنے ایمان کی طاقت سے توڑ ڈالیں گے اور بلبل ایک بار پھر آزاد فضاؤں میں اڑنے لگے گی۔ ہم مسلمان قوم ہیں اور مسلمان دنیا کی واحد قوم ہے جو موت سے نہیں ڈرتی۔ ہم ہندو بنیے کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ چچا جان، ہم ہندوؤں کے ناپاک ارادوں کو کبھی پورا نہیں ہونے دیں گے۔ ہم آج ہی سے جلسے جلوس نکالنا شروع کر دیں گے۔ ہم ہندوؤں کے خلاف نعرے لگائیں گے، کیوں بھائیو؟ ہاں، واہ بیٹا واہ، بڑی بہادری کی بات کی تم نے، بڑی دانائی کی بات کی، واہ واہ۔ ارے جلسے جلوسوں سے اگر کشمیر آزاد ہو جاتا تو اب تک کیوں نہیں ہوا؟ پچھلے 50 برسوں سے ہم یہی تو کرتے آ رہے ہیں۔ کیا فرق پڑا ہے بتاؤ؟ کیا فرق پڑا ہے؟ کچھ فرق نہیں پڑتا جلسے جلوسوں سے، الٹا ہم اپنا نقصان کرتے آ رہے ہیں۔ جلسے جلوسوں کو تو ہم نے کھیل سمجھ رکھا ہے، محض تفریح کا ایک ذریعہ بنا لیا ہے۔ یہ جلسے جلوس تو دکھاوا ہے، دکھاوا۔ ارے اگر کچھ کرنا ہی ہے تو جا کر تم جہاد کیوں نہیں کرتے؟ اگر خود جہاد نہیں کر سکتے تو وہاں جہاد کرنے والے مجاہد بھائیوں اور کشمیروں کا ساتھ دیں اور ان کے ساتھ ہر طرح کا تعاون کریں۔ اپنے مجاہدوں کے لیے دعا مانگو تاکہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں۔ آمین۔ چچا جان، ہم اپنے مجاہدوں کی مدد کیسے کریں؟ جس دن آپ نے جلسے جلوس نکالنے ہیں اس دن آپ سب اپنے کاموں پہ جائیں اور پہلے سے زیادہ محنت مشقت کریں اور اس ایک دن کی مزدوری کشمیری بھائیوں کے لیے وقف کر دیں تاکہ ان کی بہت سی ضروریات کو پورا کیا جا سکے۔ چچا جان، اگر ہم سب محنت کر کے اپنے مجاہدین کے لیے بندوقیں بیچیں تو کیا بلبل آزاد ہو جائے گی اور وہ پھر سے اڑنے لگے گی؟ ہاں بیٹا، انشاءاللہ ضرور آزاد ہو جائے۔ انشاءاللہ۔ اب ہم سب بھائی مل کر بندوقیں لے کر ہی لوٹیں گے۔ چلو بھائیو، چلو ٹھہرو بیٹا، مجھے تم سب پہ فخر ہے۔ میری دعا ہے اللہ سے کہ تمہیں وہ اپنے مقصد میں کامیاب کرے۔ آمین۔ فی امان اللہ۔ چچا جان، یہ چیزیں کہ دور کا ہے، اپنے مقصد میں کام کریں۔ آؤ بیٹا آؤ، لے آئے بندوق۔ مجھے یقین تھا کہ تم اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہو۔ لاؤ مجھے دے دو۔ آپ یہ بندوق لے کر کہاں جا رہے ہیں؟ بیٹا، یہ جن کی امانت ہے انہیں میں یہ پہنچانے جا رہا ہوں۔ نہیں چچا جان، یہ بندوق آپ لے کر نہیں جا سکتے۔ یہ بندوق ہم خود لے کر جائیں گے اور اسے چلائیں گے بھی ہم خود۔ بیٹا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم
सब वहाँ जहाद करने के लिए जाओगे? हाँ चाचा जान, लेकिन इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात है कि हम जहाद नहीं कर सकते? क्या हम अपने कश्मीरी भाइयों के लिए कुर्बानी नहीं दे सकते? चाचा जान, जब कश्मीरी मुसलमान वहाँ ये खुद नारा लगा रहे हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तो फिर हम पाकिस्तान में आराम से क्यों बैठे? क्यों हम यहाँ चैन से बैठे? चाचा जान, जब उन्हें वहाँ कोई सुकून मुयस्सर नहीं है तो फिर हमें कोई हक नहीं पहुँचता कि हम मुसलमान होने के नाते यहाँ चैन से बैठे। चाचा जान, हमने ये फैसला कर लिया है कि हम जिहाद करने के लिए जरूर जाएंगे। चाचा जान, अली भाई ठीक कहता है। अगर हम यूं ही पाकिस्तानी खामोश तमाशाई बनकर तमाशा देखते रहे तो भारतीय कुत्ते अपनी साजिश में कामयाब हो जाएंगे। अपने कश्मीरी भाइयों का साथ ना देंगे तो वो यूं ही कैद की चक्की में पीसते रहेंगे। चाचा जान, अब कश्मीरियों का उनका हक मांगने से नहीं